نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود کروڑوں سلام بروئے محمد و آل اسلام۔ آپ پر ہزاروں کروڑوں درود کا تحفہ اور آپ کی اہل بیت پر، آپ کے اہل و عیال پر درود و سلام کے نذرانے ہیں۔ تو تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، ہم ایسے گروہ بیان کریں گے کم از کم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 11 گروہ ایسے ہوں گے جن کی قبریں روشن و منور ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو آج ان کو بیان کرتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے لوگ ہیں نیک اعمال والے جن کی قبریں روشن و منور ہوں گی۔ وہ 11 گروہ کون سے ہیں؟ رسول مقبول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگوں کے 11 گروہ ہوں گے، ایسے ہوں گے جن کی قبروں میں قیامت تک روشنی اور فراغی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 1 شخص، وہ شخص جو بیمار کی عیادت کو جائے۔ نمبر 2 جو شخص گرمیوں میں روزے رکھے۔ نمبر 3 جو شخص اپنے مصیبت زدہ بھائی کی مدد کرے۔ نمبر 4 جو اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری اور فرما برداری کرے۔ نمبر 5 وہ عورت جس کا شوہر اس سے خوش ہو۔ نمبر 6 جو شخص امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح و درستی کو دوست رکھے۔ وہ علماء امت ہیں جو علم و فقہ و حدیث کی تعلیم اہم امت کو دیں گے۔ نمبر 7 وہ صاحب ایمان جس کے تمام عمر فکر و فاقے کی وجہ سے بھوک میں گزاری۔ نمبر 8 جس نے کثرت سے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد رکھا۔ نمبر 9 جو شخص اپنے قول کا سچا ہو۔ نمبر 10 جو شخص فکر و فاقہ مساکین اور یتیموں سے محبت رکھے۔ نمبر 11 وہ سخی مرد جو اپنی تھوڑی آمدنی سے اللہ کی راہ میں خیرات کرے۔ 5 آدمی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو کسی بیمار کی عیادت کرنے جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو صبح شام کو مسجد میں جاتا ہے وہ بھی اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اور جو گھر بیٹھ جاتا ہے اور کسی کی برائی اور غیبت نہیں کرتا وہ بھی کہ اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے۔